تو جب تک ایک صحیح قرآن سے جڑا ہوا بندہ اسلامی مشیر نہیں بنے گا، حکومت میں اسلامی نقطہ نظر کہاں سے آئے؟ اور یہ تب ہوگا جب ہم قرآن عام کریں گے، جب ہم قرآن کو پڑھنا پڑھانا اسلام کی بنیاد مانیں گے تب۔ تو ابھی وقت لگے، ہنوز دلی دور است۔ تو یہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، دین پہنچانا ہمارا ذمہ ہے، مگر ہم دوسروں پر جو ہے نا ڈروب ڈالنے کے لیے نہیں بنائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے جو دین کی طرف آتا ہے پتہ نہیں کیوں وہ تلخ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا یمن کی طرف، تو انہیں وصیت فرمائی اور ان سے کہا فَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا یَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، بشارتیں دینا، نفرتیں پیدا مت کرنا، آسانیاں دینا، مشکلات میں مت ڈالنا۔ تو یہ ہے دین کا طریقہ۔ نئے یمن والے مسلمان ہوئے تھے نا، ان کا ایک وفد مسلمان ہو کر واپس گیا تھا، تو بالکل نیو تھے وہ اسلام کے ساتھ جڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تو اس وصیت کے ساتھ بھیجا، کیونکہ نئے مسلمان ہوں گے۔ اب ہم مسلمان ہیں، مگر جب قرآن کی طرف پلٹتے ہیں تو مسائل آتے ہیں نا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ فرسٹ ویکینڈ تھا کلاس کے بعد تو ہمیں مشکل لگا، تو اس پر تانا زنی پر نہیں آنا، سوچ ہے نا، ہاں جی تانا تو مشکل لگے گا، اس طرح کی باتیں ہم سنا بھی کرتے تھے اپنے استادوں سے۔ یہ غلط رویہ ہے، محبت کے ساتھ بات کو پھیلانا، تبھی دین پھیلتا ہے۔ اور یہی بات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں، ہے نا۔ مجھے اتنا رشک آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دعا سکھائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو کیسے سکھائی؟ پڑھا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے، اور کہا کیا؟ نہیں، بہت ہی چھوٹی بات تھی یہ، انہوں نے بہت بڑی بات کی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی کہ معاذ مر جاتے اور یہ چیز نہ چھوڑتے۔ یہ انداز ایسا پیارا، آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا اللہ کی قسم معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ یہ دعا کبھی مت چھوڑنا۔ تو میں جب اللہ کے فضل سے میں یہ دعا پڑھتی ہوں ہر نماز کے ساتھ، لیکن میں جب پڑھتی ہوں مجھے معاذ پہ رشک آتا ہے، جب پڑھتی ہوں مجھے معاذ پہ رشک آتا ہے رضی اللہ عنہ۔ کیسی ماشاءاللہ ان کی اندر خوبی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ایسے تبلیغ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے پیاری باتیں کرتے تھے۔ تو وہ جو ایک صحابی دیہاتی آئے تھے فرسٹ ٹائم مسجد میں، تو انہوں نے پیشاب کر دیا تھا مسجد میں، تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرمی سے سمجھانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ میں پہلی دفعہ مسجد میں آیا، مجھے پیشاب آیا، میں نے مسجد میں دیوار کے ساتھ بیٹھ کے کر دیا، تو لوگوں نے جب مجھے پیشاب کرتے دیکھا تو بھاگے میری طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، آپ نے کہا اب تو اس نے کر لیا، اسے فارغ ہو لینے دو۔ پانی کا ڈول منگوایا، وہاں گروا کر جگہ صاف کروائی، پھر مجھے بلایا، کہا پہلی دفعہ آئے ہو؟ میں نے کہا جی۔ تو آپ نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نماز میں شامل ہوا، تو نماز کے دوران ایک صحابی کو چھینک آئی، تو میں نے کہا یرحم کو اللہ، تو دوسرے نے مجھے گھور کر دیکھا، تو میں نے اس کو کہا میں نے کیا کیا؟ تو ساتھ والے صحابی نے اپنی ران پر ایسے ایسے ہاتھ کیا، تو کہتے میں نے اس کو بھی پلٹ کر کہا کیوں گھور رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیر لیا تو آپ نے کہا کون بول رہا تھا؟ تو صحابہ نے کہا کہ جی یہ صاحب بول رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا نماز اللہ کی عبادت ہے، اس میں آپس میں باتیں نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں کیسا پیارا اثر آیا ہوگا نا ان کے دل پر۔ کچھ بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ڈپٹا، کیونکہ آپ کو پتا تھا بیچارہ آج ہی تو آیا، دیہات سے آیا ہے، ایسی عبادت کبھی دیکھی نہیں انہوں نے۔ تو یہ جو ترش روئی ہے پتہ کیوں آتی ہے؟ بنیادی طور پر تکبر کی وجہ سے۔ آئی ایم بیٹر دین دیم، مجھے دین کا علم آتا ہے، میں بڑا عالم ہوں، تب یہ تکبر آتا ہے۔ حقیقی علماء جھکے ہوئے ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا نا کہ اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ عالم ہیں، ان کا علم سمندر کی طرح وسیع ہے، عرب علماء، اور وہ فتوے کا جواب لکھتے ہیں اور پھر آخر میں لکھتے ہیں ہم نے اپنے علم کے مطابق بیان کر دیا ہے، اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ کوئی دعویٰ ہی نہیں ہے، جھکے ہوئے عاجز۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک بندے نے آ کر یہ کہا، عرابی نے، محمد نہ تیرا مال ہے نہ تیرے باپ کا ہے، مجھے بھی دے، صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ ہنس پڑے تھے نا،
آپ نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو، نہ میرا مال ہے نہ میرے باپ کا مال ہے، تو اللہ کا مال ہے. اور غور کیا جائے، اس نے بدتمیزی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن غور کیا جائے تو واقعی مال تو اللہ کا تھا نا، غنیمت کا مال تھا، صدقات کا مال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹرو سینس میں لے کر بات ختم کر دی. جس کو پھل لگا ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، عاجزی آتی ہے، اور جو اکڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ خالی ہوتے ہیں. اس سے بڑی خوبصورت بات مولانا شیخ سعدی کہتے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں پھلدار شاخیں جھک جاتی ہیں، جو خالی شاخ ہوتی ہے وہی اکڑی ہوئی ہوتی ہے. اینڈ دیٹس ٹرو. تو جن کو اللہ علم دیتا ہے ان میں تواضع آتی ہے. اور یہ بات علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ متواضع ہوتا ہے. علم اور تواضع ساتھ ساتھ ہے. تکبر علم کے منافی ہے. یہ علی رضی اللہ عنہ کا سینٹنس ہے، یہ میں کہہ رہی ہوں کہ تکبر علم کے منافی ہے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عالم کی پہچان تواضع ہوتی ہے. عالم جھکا ہوا ہوتا ہے کیونکہ علم اور تواضع ساتھ ساتھ رہتے ہیں. تو آج ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں جو مدرسوں سے پڑھ کر آتے ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ سوچ پہلے ہی ڈال دی جاتی ہے کہ جو اس علم کو مانتا ہے، جو تمہیں سکھایا گیا ہے وہ تو صحیح ہے، اور جو نہیں مانتا وہ غلط ہے. لہٰذا غلط لوگوں کے ساتھ بالکل نرمی مت کرو. تو وہ اس سوچ کے ساتھ نکلتے ہیں، لہٰذا ان میں ایک تکبر اور ایک تعصب ساتھ ساتھ پایا جاتا ہے، اور یہ ڈبو دیتا ہے. تو پہلی بات، ہمیں نرمی سے پیش آنا ہے، ہم ان پر داروغہ نہیں بنائے گئے. دوسری بات، ہمیں امپلیمنٹیشن آف لا کا حق حاصل نہیں ہے، ہم صرف اویئرنیس آف لا کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں. امپلیمنٹیشن آف لا صرف حکومت کرے گی، حکومت اسٹیبلش کرے اسلام میں، تب جا کر امپلیمنٹیشن ہوگی. تیسری ایک اہم جو سمجھنے کی بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام طاقت کے زور سے پھیلا. جو رب اپنے نبی کو بار بار کہہ رہا ہے اب داروغہ نہیں بنائے گئے، اس نے ہمیں طاقت استعمال کرنے کی اجازت کہاں دینی؟ تو اسلام طاقت سے نہیں، اپنی اخلاقی قوت سے پھیلا. اگر اسلام طاقت سے پھیلتا نا تو آخری وقت تک پھیلتا رہتا، کیونکہ مسلمان جا کر 18th سینچری میں صحیح ڈاؤن فال کا شکار ہوئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی 4 صدیوں کے بعد اسلام کا پھیلاؤ رک گیا. جب مسلمانوں کے اخلاق میں کمی آئی، اخلاقی خوبیاں کم ہوئیں، ویسے ویسے اسلام کا پھیلاؤ رک گیا. تو اسلام اپنی اخلاقی قوت سے پھیلا. مسلمانوں کی اصل قوت اخلاقی قوت ہے ان کی. یہ وہ برتری ہے جس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا. یہی اللہ نے تبوک کے موقع پر بھی دکھا دیا، ورنہ اللہ ویسے بھی معاف کر سکتے تھے. اللہ کو پتا نہیں تھا کہ کعب بن مالک سچ میں شرمندہ ہے؟ پتا تھا نا. ہلال بن ربی سچ میں شرمندہ ہے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، یہ سچ میں شرمندہ ہے. اللہ کو پتا تھا. اللہ نے دنیا کو دکھایا یہ وہ اخلاقی برتری ہے جس پر اسلامی سوسائٹی قائم کی گئی ہے. This is the real thing for which we are inviting you. باقی سب تو اس کے ثمرات ہیں، وہ تو آ ہی جائیں گے. خوشحالی، مالی ترقی، دنیاوی ترقی. تو وہ اخلاقی تبدیلی جو مسلمانوں میں آئی وہی اسلام کے پھیلاؤ کا سبب بنی. تو آپ دیکھیے آغاز میں صحابہ جب اپنے اخلاق فاضلہ کے ساتھ گئے تو پوری مملکتیں مسلمان ہو گئی، اور ایسی مسلمان ہوئی کیونکہ رنگ میں رنگ گئی. عراق، مصر، یہ سارے علاقے یہ صحابہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایسے مسلمان ہوئے، ان کے رنگ میں رنگ گئے. تہذیب بھی عربی اور لی. بڑے صغیر پر مسلمان کتنے عرصہ حاکم رہے؟ تقریباً 1000 سال کا عرصہ بنتا ہے. 300 سال تو مغلوں نے حکومت کی. کتنے لوگ مسلمان کیے ہیں یہاں پر؟ میجورٹی آج بھی ہندو ہے. طاقت سے مسلمان ہو رہے ہوتے نا تو بڑے صغیر مسلمان ہوتا. نظریات کو کبھی طاقت سے نہیں بدلا جا سکتا، اپنے نظریے کی مثبت قوت سے ہی بدلا جا سکتا. جب ہم نے وہ قوت کھو دی تو اسلام کا پھیلاؤ رک گیا. لہٰذا یہ محض ایک بات ہے کہنے کی جس کی کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے. وَاتَّبِعْ اور پیروی کیجئے ماں جو یوحا وحی کی جاتی ہے الیکا آپ کی طرف. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی جاتی ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رول کیا تھا؟ کس کی؟ قرآن کی پیروی کریں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کو چھوڑ کر کوئی راستہ نہیں نکال سکتے تھے. تو ہمارے لیے پھر کیا گنجائش ہے بھائی؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر معاملے میں قرآن کو فالو کرنا لازم تھا. تو ہمارے لیے کیا ہے گنجائش؟ قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ لے سکتے ہیں؟ از اٹ پاسبل فار اس؟ یہ لیجیٹیمیٹ ہے ہمارے لیے؟ جائز ہے؟ لیگل ہے؟ نہیں. تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر قرآن کی پیروی کی اہمیت کو اجاگر کر دی. جیسے آئین سے صدر اور وزیر اعظم بھی مستثنا نہیں نہ ہوتے، آئین کو فالو کرنا پڑتا ہے. بالکل اس طرح یہ ہمارا آئین ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے قرآن. اس کو تو نبی بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے، ہم تو امتی ہیں. تو قرآن کو پڑھنا سمجھنا ضروری ہے. کس لیے؟ عمل کرنے کے لیے. اللہ نے کہا وَاتَّبِعْ، پیروی کیجیے، فالو کیجیے ان انسٹرکشنز کو جو قرآن میں آئیں. تو مومن بننے کے لیے قرآن پر عمل کرنا شرط ہے، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. وَاصْبِرْ، اور صبر کیجیے، حتیٰ، یہاں تک کہ یحکم اللہ، اللہ فیصلہ کر دے. اور صبر سے منتظر رہیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے. صبر کس چیز پر کرنا ہے؟ جو مشکلات آئیں. قرآن پر آپ جب بھی چلیں گے مشکلات آئیں گی. ان کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے جو اپنے آپ سے جنگ کرنا پڑتی ہے، جہاد بن نفس ہے نا، ضرور کرنا پڑتی ہے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی حد تک. صبر کریں، صبر کے بغیر اس جنگ میں نہیں جیت سکتے. دوسری چیز، افراد کے ساتھ جنگ کرنا. وہ اپنے ہوتے ہیں، گھر کے لوگ ہوتے ہیں. ہم لوگ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے الحمدللہ. پھر جب ہم قرآن پر چلنا چاہتے ہیں مخالفت آ رہی ہے، کتنی آ رہی ہے. طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تم نے نیا قرآن پڑھا ہے، پہلے لوگ کیا قرآن نہیں پڑھتے تھے، وغیرہ وغیرہ. بے شمار طرح کی باتیں ہیں. قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، ہمارے مولوی صاحب جو بتائیں گے ہم تو وہی کریں گے، وغیرہ. بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. تو مخالفتیں، لہٰذا افراد کے مقابلے میں جہاد، اس پر بھی صبر کرنا ہوگا. کیونکہ ہمیں پلٹ کر ان کے طریقے سے جواب نہیں دینا، بدسلوکی نہیں کرنی، استہزاء نہیں اڑانا، بد زبانی نہیں کرنی. ہمیں اس مشکل وقت میں بھی اسلامی اخلاق فاضلہ کا نمونہ پیش کرنا ہے. ہم اس کے پابند کر دیے گئے. لہٰذا ہمیں صبر جمیل اختیار کرنا ہے، اور ان کے لیے دعائیں خیر کرنی ہے، اور ان کے ساتھ خیر خواہی کا حق ادا کرنا، کیونکہ اس راستے پر ہم اکیلے نہیں چل سکتے. اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل کر میری رسی پکڑو. اکیلے کا سفر نہیں ہے. تو سب مل کر چلیں تاکہ اس راستے پر کامیابی کے ساتھ چل سکیں. جو چلنے کو تیار نہیں، ان کے ساتھ ہمیں خیر خواہی کرنی ہے، حتی الامکان بلاغ کرنا ہے ان کے ساتھ، اور ان کی ناگوار باتوں کو سہنا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہا، اور کبھی پلٹ کر کوئی بری بات نہیں کہی. پھر اس کے بعد صبر ہے، یعنی پہلا صبر آ گیا برائی کو چھوڑنے پر، ٹھیک ہے. دوسرا صبر آ گیا افراد کے ستانے پر. تیسرا صبر ہے نیکی کرتے ہوئے جو مسائل آتے ہیں. ہم کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی قرآن پڑھنا ہی چاہتے ہیں، تو جو ہمیں روٹین میں آنے کے لیے مسائل آتے ہیں، اپنے کام کو کوپ کرنے کے لیے جو مسائل آتے ہیں، روٹین سیٹ کرنے کے لیے مسئلہ آ سکتا ہے، چل کر آنا پڑتا ہے، نہیں ہمیں سہولت مل رہی گاڑی وغیرہ کی، یا ہم اپنے آپ کو عادی بنانا چاہ رہے ہیں، بدلنا چاہ رہے ہیں. جیسے فرض کریں روزہ نہیں رکھتے تھے، آپ روزہ رکھنے کا تہیہ کیا تو اس میں دقت آئے گی نا، آغاز میں سر دکھے گا، پریشانی ہوگی. ایسی ہر پریشانی کو برداشت کرنا، نیکی کرتے ہوئے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کو حسن و خوبی کے ساتھ سہنا، یہ پھر ایک صبر ہے. ٹھیک ہے، تو نیکی کرنے پر صبر، برائی چھوڑنے پر صبر، بلاغ پر صبر، یا افراد کے رویے پر صبر، ایک ہی بات ہے. اور تیسری چیز ہے نیکی کرنے پر صبر،
پھر چوتھی چیز ہے آفات و مصائب پر صبر. یہ تقریر الہی پر صبر بھی کہتے ہیں اسے, کہ ہر انسان کی زندگی میں امتحان لکھا ہے. جب وہ متعلقہ امتحان آئے, بیماری, رزق کی تنگی, پریشانی, اس پر صبر. عمدہ صبر, صبر جمیل. یہ نہیں کہ ویسے تو چپ کر کے بیٹھے ہیں اور ویسے شکل ایسی بنی ہوئی ہے کہ دور سے نظر آ رہا ہے کہ جی یہ اپسیٹ ہے, سارے آ کے پوچھ رہے ہیں تمہیں کیا ہوا, کچھ نہیں. تو وہ جو ہے نا وہ ملکہ جذبات بننا وہ بھی نہیں ہے. نارمل رہے نا, نارمل رہے. یہ ٹھیک ہے, آپ سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ڈھول بجاتے آئیں. جیسے جس دن میری بچی کی ٹانگ فریکچر ہوئی تو مجھے بار بار میرے میاں کہنے لگے آپ پریشان کیوں ہیں ہاسپٹل جاتے ہوئے, پریشان کیوں پریشان کیوں پریشان کیوں. اتنی دفعہ کہا کہ میں اریٹیٹ ہوگی. میں نے کہا آپ کیا چاہتے تھے؟ میں ایک ڈھول لے کر گلے میں ڈال دیتی اور بجاتی آتی, آہا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, آہا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ڈیفینیٹلی ٹانگ ٹوٹ گئی تو پریشان تو ہوں گی. وقتی طور پر آپ تھوڑے پریشان ہوتے ہیں, دس از نارمل, ہیومن انسٹنکٹ ہے. لیکن ایک مسئلہ اب لمبے عرصے کے لیے آ گیا, کوئی بھی مالی تنگی ہے, بیماری ہے, کچھ بھی ہے, اب اس پر آپ کا جینوئنلی تھوڑا سا کسی ٹائم پریشان ہو جانا, دیٹ از نارمل. لیکن ہر وقت اسی پریشانی کو چہرے پہ سجا کے رکھنا, ہر وقت اسی پریشانی کے ساتھ لوگوں کو ملنا, ہر وقت اسی پریشانی کو جو ہے ظاہر کرنا, اور یعنی آپ کے باڈی لینگویج سے نظر آ رہا ہے کہ آپ پریشان ہیں, آپ کے حواس اڑے ہوئے ہیں, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, ایک وقتی جھٹکے کا جو اثر ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے. یعنی جیسے دیکھیں کہ آپ چلتے جا رہے ہیں اور آپ گر پڑے, آپ کو چوٹ نہیں لگی, لیکن ایک جرک ایفیکٹ آتا ہے نا آپ کے اوپر, وہ آتا ہے. اسی طرح آپ کے اوپر جذباتی جب جھٹکا آتا ہے نا صدمے کا, تو ایک وقتی ایفیکٹ آتا ہے, وہ فطری ہے. زبان سے کوئی غلط بات نہیں کی تو اس پر کوئی پکڑ نہیں, لیکن اس سے پھر بندہ کچھ دیر میں سمجھ جاتا ہے, آدھے گھنٹے میں بندہ اس سے نکل آتا ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ اس فیز میں نہیں جانا. آپ کی زبان, آپ کی باڈی, آپ کا چہرہ, ہر چیز صبر میں آپ کے ساتھ, آپ پرسکون نظر بھی آئیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے اور آپ کا رویہ جو ہے جیسے دروازے پٹک رہے ہیں, چیزیں اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں. تو یہ تو زبان سے نہ کہنے سے زیادہ شدید ہے ریاکشن, کہ نہیں؟ لہذا صبر صرف زبان بندی کا نام نہیں ہے, صبر اپنے آپ کو سنبھال لینے کا نام اور پرسکون رکھنے کا نام ہے. دیکھیں اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں آپ دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا رول ماڈل ہے نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ صرف فلسفی ہے یا ہمارا ایک رول ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح بدر والے دن واپس آئے تو پہلی اطلاع کیا ملی؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر گئی اور دفن بھی کر دی گئی. ٹھیک ہے, جس وقت اسامہ کہتے ہیں جس وقت اعلان ہوا ہم حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال کر ہٹ رہے تھے, پہلی اطلاع ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج نہیں ہوا ہوگا, کتنا شدید ہوا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے, آ کر بیٹھے مسجد میں. اب لوگ آ رہے ہیں مبارکہ دینے, بہت بڑی بات تھی, بدر کی فتح بہت بڑی بات تھی, اللہ نے اسے یوم فرقان کہا. اب لوگ آ رہے تھے, مسلمان بھی اور یہودی بھی, سب آ کے مبارکیں دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہنا تو دور کی بات ہے, فیس سے بھی شو کرایا, بلکہ صحابہ کہتے ہیں ہم مبارکیں دینے آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا. یعنی آپ اتنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے, اور اس خوشی کے ساتھ کیا دل میں یہ غم نہیں تھا کہ بیٹی مر گئی, اور آخری دفعہ شکل بھی نہیں دیکھ پائے تھا نا, مگر آپ نے وہ غم ظاہر نہیں کیا, چپ رہے, پی لیا اسے اندر اندر. لوگوں سے فارغ ہو کر رقیہ کی قبر پر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے صبر, یہ بے حسی نہیں ہے. اسلام پریکٹیکل دین ہے, اسلام پریکٹیکل دین ہے. ایک دفعہ اسی بارے میں آرگی ہوا کہ وفات کے بعد یہ جمعراتیں وغیرہ چیلم وغیرہ نہیں ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے مجھے, جن کی بیوی فوت ہوئی تھی, کہ 3 دن تک سو گے تو اس کے بعد پھر بھول جائیے. میں نے کہا جی, کیونکہ اسلام پریکٹیکل دین ہے. جب آپ کو پریکٹیکل لائف میں آپ یہ چیز ویسٹ سے سیکھتے ہیں, آپ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ اگر بیوی مر گئی ہے یا علیحدہ ہو گئے تو وہ غم میں نہیں بیٹھ رہے تھے, وہ نئی شادیاں کر لیتے ہیں, عورتیں بھی کر لیتے ہیں, مرد بھی کر لیتے ہیں, زندگی چلاتے ہیں. تب آپ کہتے ہیں دیکھو کتنے پریکٹیکل لوگ ہیں. جب یہی بات اسلام سکھاتا ہے کہ جو بندہ آیا ہے اسے جانا ہی ہے,
جانے والا چلا گیا، تمہاری زندگی رکنی نہیں ہے، اٹس اوکے، اس کو یاد رکھو، دعائیں خیر کرو، صدقات خیرات کرتے رہو، لیکن اب زندگی کو آگے لے کے چلو، جاؤ اپنے کام کرو، بچے پالو، شادیاں کرو، نئی زندگی آغاز کرو۔ تو وہاں آپ لوگ کہتے ہیں لو یہ کیا بات ہے، یہ کیا بے حسی؟ یہ بے حسی نہیں ہے، یہ پریکٹیکلٹی ہے، اور کوئی کسی کو بھولتا نہیں ہے، اس یاد کو سنبھالتے ہوئے زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے پریکٹیکل انسان تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی وفات کا صدمہ دل میں رکھ کر اپنا اس دن کا کام کرتے رہے۔ یہ ہے صبر، صبر جمیل۔ تو ہمیں بھی صبر جمیل اختیار کرنا ہے۔ احد میں دیکھ لیں، احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا صدمہ آپ کو بہت زیادہ تھا، مگر آپ نے سارے کام نہیں دیکھے، آ کر نماز بھی پڑھائی، زخمیوں کی خبرگیری بھی کی، اگلے دن تعاقب کے لیے بھی نکلے۔ تو یہ ہے صبر جمیل۔ زبان سے ہی نہیں کہ ہم نے شکوہ نہیں کرنا، ہمارے چہرے، ہمارے رویے سے بھی یہ بات نہ آئے۔ پھر اگر کسی وقت کوتاہی ہو جائے گی نا، وہ اللہ معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ نارملی ہمیں ایسا ہی رہنا ہے۔ یہ ہے صبر جمیل۔ تو صبر نیکی کرنے پر، صبر برائی سے بچنے پر، صبر افراد کے رویے پر، یعنی بلاغ کے راستے میں آنے والا صبر، اور وہ صبر جو ہمیں اللہ کی طرف سے آنے والی آفات پر، آزمائشوں پر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری جو صبر کی شکلیں ہیں، ہمیں ان کے لیے تیار رہنا ہے، انہی سے ہماری زندگی میں حسن آتا ہے، خوبصورتی آتی ہے۔ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ خود فیصلہ کر دے۔ کس بات کا فیصلہ؟ ہر بات کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ یہاں خاص طور پر یہ سورہ جو ہے، سورہ یونس، یہ آخر زمانے کی سورت ہے، نبوت کے 11ویں سال کی سورت ہے۔ تو اللہ نے کہا آپ کافروں کے رویے پر صبر اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ آپ پھر کافروں کے مابین فیصلہ کر دے۔ یہ فیصلہ پھر جنگ بدر میں ہو گیا۔ اب عام سب معنوں میں، یعنی ہمارے لیے ہر معاملے میں، جو بھی معاملہ ہے جس پر ہم صبر کر رہے ہیں، یعنی فرض کریں کہ شوہر بد اخلاق ہے، تنگ کرتا ہے، آپ اس پر صبر کر رہی ہیں، تو صبر کریں یہاں تک کہ اللہ آپ کو اس کے مابین فیصلہ کر دے، اللہ اس کو بدل دے، یا جو بھی اللہ نے رستہ نکالنا ہے۔ پھر اگر اولاد ستا رہی ہے اور آپ اس پہ صبر کر رہے ہیں، تو صبر کریں اور ان کو بلاغ جاری رکھیں، ان کی خیر خواہی کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کے ہمارے مابین فیصلہ کرتے۔ اب فیصلہ کیا ہوگا یہ اللہ کو پتا ہے، اللہ نے واپس لانا ہے یا ہمیں ان سے الگ کرنا ہے، یہ سب اللہ کو پتا ہے، اس کا ہمارے پاس جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یا ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور اس کے راستے میں مشکلات سہ رہے ہیں، تو بھی صبر کریں۔ ہر معاملے میں فائنل ڈیسیژن کس کا آنا ہے؟ اللہ کریم کا۔ تو اللہ کا فیصلہ جب تک نہ آ جائے تب تک صبر کریں۔ یہی تعلیم اللہ نے بقرہ میں بھی دی نا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، معاف کر دو، درگزر کرتے رہو تب تک جب تک اللہ اپنا امر نہیں اتار دیتا۔ تو جب ہمارے سامنے مسئلہ ہو، جلد بازی سے کام نہ لیں، صبر کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اور جہاں کچھ سمجھ نہ آئے وہاں صبر کا رویہ اختیار کریں اور معاملہ اللہ کریم پر چھوڑ دیں۔ اللہ فیصلے کرتا ہے تو پھر بہترین فیصلے کرتا ہے، کیونکہ وہ خیر الحاکمین، وہ سب سے اچھے فیصلے کرنے والا، وہ پھر ایسے فیصلے کرتا ہے جو انسان نے سوچے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ ایسی ایسی خیر ڈالتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو صبر کے ساتھ دین کا کام ہوگا۔ اچھا، استقامت بھی صبر ہے۔ دین کا کام استقامت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اگر ہم ہر ہفتے 4 دن نہ آئے تو ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے نا۔ تو یہ استقامت بھی صبر کی متقاضی ہے، صبر کے بغیر استقامت بھی نہیں آ سکتی۔ تو صبر ضروری ہے استقامت کے لیے، صبر ضروری ہے کام کرنے کے لیے، صبر ضروری ہے رویوں کو برداشت کرنے کے لیے، صبر کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اختیار کیا۔ اچھا، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں، صبر الگ چیز ہے، جبر الگ چیز ہے۔ صبر کرنا اور ہے، جبر سہنا اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے چپ نہیں رہتے تھے کہ جواب دے نہیں سکتے تھے، اس لیے چپ رہتے تھے کہ اللہ کا حکم تھا۔ دیکھیے، جب ایک شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑتا تھا تو کیا آپ کے ہاتھ نہیں تھے؟
تھے نا. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوت والے تھے کہ کمزور تھے؟ قوت والے تھے. آپ پہلوان تھے, آپ کو پہلوانی کا شوق تھا, ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی مضبوط تھی. اس کا ایک اور ثبوت ہمیں ملتا ہے. غار ہرا دیکھی, اس کی بلندی دیکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے جاتے تھے چڑھ کر. ہم جیسے زندگی میں ایک دفعہ چڑھیں تو بیمار پڑ جاتے ہیں, یعنی چک پڑ جاتی ہے, مسل ٹینس ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے بہت سٹیپ, نہ صرف یہ کہ بلندی ہے, سٹیپ بلندی ہے, ایسے سیدھی ہے اس کی چڑھائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی بیسس پر کبھی آتے تھے. بیچ میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک یعنی آغاز میں یہ تھا کہ آپ جاتے تھے اور آ جاتے تھے, روزانہ کا رہا. کچھ عرصے بعد پھر آپ نے ویکلی شیڈیول بنا لیا. تو ہر ویک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور ہر ویک جاتے تھے سامان لے کر. مضبوط باڈی تھی تو جاتے تھے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحت مند انسان تھے, بہادر تھے, بہت بہادر تھے, بہت بہادر تھے. لہٰذا ابو طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ میں ہم لوگ اپنے گھروں میں آرام کے لیے یعنی لیٹے ہوئے تھے, تو ہم نے کوئی آواز سنی جس کی سمجھ نہیں کہ کس قسم کی آواز ہے, دھماکہ قسم کی آواز نا. تو ہم سب گھبرا گئے. تو جب تک ہم لوگ ہتھیار لگا کر باہر نکلے, ہم نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی ڈائریکشن سے واپس آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کچھ نہیں, پتھر گرنے کی یا کسی اور قسم کی آواز تھی, یعنی کہ کوئی کچھ ملا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وزٹ کیا نا, کچھ دکھا نہیں, تو کوئی پتھر گرا یا کچھ بھی ایسا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تسلی دی اور ہم گھروں کو آ گئے. اور یہی سوال جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے کہ جہاں جنگ کا دباؤ سب سے زیادہ ہوتا تھا وہاں کھڑے ہوتے تھے. اور ہم نے دیکھا نا احد میں جب سب ڈسپرس ہو گئے تو آپ نے پسپائی اختیار کی, میدان سے نکلنا اختیار نہیں کیا. اور حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ جب اعلان کیا جائے گا کہ میں یہاں ہوں تو پھر سب کا زور ادھر ہو جائے گا, اور ہوا. اچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین میں سب ڈسپرس ہو گئے تو عباس کیا بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے, سفید خچر پر, اور آپ کا حال یہ تھا کہ آپ بار بار کمچیاں مار کر خچر کو آگے بڑھاتے اور کہتے میں اللہ کا رسول ہوں, اس میں کچھ جھوٹ نہیں ہے, اور دشمنوں کی طرف بڑھاتے, اور میں لگام کھینچ کھینچ کر خچر کو روکتا کہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے, ہے نا. پھر اس کے بعد صحابہ کو پکارا گیا اور پھر صحابہ دوبارہ اکٹھے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بہادر تھے, جری, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے. میں اس بات کو سوچتی ہوں اور حیران ہوتی ہوں کہ ایک انسان جو تنومند ہو, جوان ہو, قوت والا ہو اور بہادر ہو, اور کوئی آ کر اسے مارے اور وہ اپنا ہاتھ نہ اٹھائے, کس قدر شدت کا صبر تھا جو اس وقت آپ اختیار کرتے ہوں. سوچیں اس بات کو, ہے نا. تو صبر اور چیز ہے, جبر برداشت کرنا, جبر سہنا اور چیز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے صبر اختیار کیا تھا, جبر نہیں سہا تھا, اور نہ ہی اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو بھی ظالم قرار دیا جو ظلم کو برداشت کرے. تو صبر ہم اپنی رضا کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے برداشت کرتے, کسی زیادتی کو, کسی سختی کو. مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے پیشنس کی وجہ سے اگلے کو سننے کی توفیق مل جائے. تو اس صبر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. تو وہی لوگ مکہ والے جنہوں نے آپ کو نکال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہوئے, وہی مسلمان ہوئے اور آپ کے آگے آپ کے پیچھے جنگوں میں لڑے. فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے نا, اور پھر آپ دیکھیں کہ ساری زندگی انہوں نے اسلام کو دے دی, بہترین اسلام قبول کیا. اکرمہ اس کی مثال ہے. اکرمہ جو ہے ابو جہل کے بیٹے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے شدید خواہش مند بھی تھے. فتح مکہ کے بعد بھاگ گئے, پھر ان کی بیوی واپس بلا کر لائیں, مسلمان ہوئے, اور پھر بہترین اسلام تھا ان کا کہ اسلام کی راہ میں جہاد کرتے تھے. اور ایک جنگ میں خالد بیان کرتے ہیں کہ اکرمہ دونوں ہاتھوں میں تلوار تھام کے لشکر میں گھس گئی, اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال نہیں رکھی, اور لشکر میں اندھا دھند جو ہے کافروں کے وہ تلوار چلا رہے تھے. تو خالد کہتے ہیں میں نے روکا, میں نے کہا کہ اکرمہ اس طرح تو اپنی جان گواؤ گے. تو کہنے لگے اللہ کی قسم خالد, جب میں اسلام کے خلاف لڑتا تھا تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندہ رہوں گا کہ مر جاؤں گا, اور آج جب میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں تم کہتے ہو کہ میں اپنی جان کی پرواہ کروں, اللہ کی قسم ایسا نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پھل تھے یہ لوگ. طائف والے نہیں تھے آپ کے صبر کا پھل,
آپ نے 3 اہم موقعوں پر طائف والوں کے لیے دعائیں خیر فرمائی. اسی کا یہ پھل ملا کہ اہل ثقیف مسلمان ہوئے اور آج تک اسلام پر قائم ہے اور بڑا اچھا اسلام ہے ان کا. ہمارے جیسا ملا جلا اسلام نہیں، خالص اسلام، خالص توحید. ماشاءاللہ. تو پھر صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، مگر صبر میں کچھ شرائط ہیں. پہلی شرط الصبر من صدمۃ الاولی. صبر کا آغاز صدمے کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پہلے رولا ڈال دیا بعد میں صبر کیا. دوسری بات، صبر صرف زبان بندی کا نام نہیں ہے. صبر ہے اپنی پوری ذات کو قابو میں رکھنا، چہرہ، باڈی، سب. تیسری بات یہ ہے کہ صبر کرنے کے بعد جتا دینا بھی صبر کے منافی. چوتھی بات، صبر اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. مجبوری میں چپ رہنا صبر نہیں. ٹھیک ہے؟ تو جب صبر کی شرائط پوری کریں گے نا تو انشاءاللہ بدلہ ضرور ملے گا. صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، چاہے کچھ عرصے بعد ہی ملے، لیکن یہ اندر 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 اثر کرتا ہے، اندر 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 بدل دیتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ نے ان لوگوں کو اندر سے توڑ دیا ہوا تھا. وہ تو بس ایسی ضد لگائے کھڑے تھے. تو جب ضد کا سہارا بھی ہاتھ سے نکل گیا، کعبہ فتح ہو گیا، تو بس جھک گئے. ایسے ہی تو نہیں کہا تھا. یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر ان سے پوچھا تھا اب بتاؤ کیا کہتے ہو میرے متعلق، تو کیا کہا تھا؟ انتا اخن کریم و ابن اخن کریم. آپ ہمارے معزز بھائی اور معزز بھتیجے ہیں. کیوں کہنے پر مجبور تھے؟ کیوں نہیں کہا کہ تو جھوٹا ہے، معاذ اللہ، تو ظالم ہے، تو بدعہد ہے؟ کچھ کہا نہیں، کچھ نہیں کہا. حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت محسوس کر رہے تھے، کیونکہ پہلی دفعہ مکہ کسی کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا. لیکن نبی نہیں مانا تو سبکی بھی نہیں کر پائے. اور دیکھیں یہ گواہی ان کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے، آپ کو دشمن مان رہے تھے، اس وقت بھی مان رہے تھے. لہٰذا نبی نہیں کہا، کیا کہا؟ انتا اخن کریم و ابن اخن کریم. آپ معزز بھائی اور معزز بھتیجے ہیں کہ رشتے کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے آپ میں ہم نے کوئی خرابی کبھی نہیں پائی. کریم فاعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے، لا تثریب علیکم اليوم. آج تم سے میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی حساب نہیں دوں گا. اسی اخلاق نے دل جیتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا دین کا کام کرنے کے لیے صبر کیے بغیر چارہ نہیں ہے. سب سے پہلا صبر استقامت کے لیے، اس کے بعد صبر برائیوں کو چھوڑنے کے لیے، اس کے بعد صبر نیکی پانے کے لیے، اس کے بعد صبر جب ہم دین پھیلائیں، بات کریں تو اس کے بدلے میں جو ریئیکشنز آئیں گے ان پر صبر. لہٰذا تلخ روح ہو کر، ترش روح ہو کر، غضبناک ہو کر ہم دین کا کام نہیں کر سکتے. ہم صرف نقصان پہنچا سکتے ہیں دین کو. ہاں دین کا کام کرنا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ صبر، خوش روحی کے ساتھ، خوش روئی کے ساتھ صبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم تھا؟ مکہ میں کیا کچھ سہا. اچھا جب کوئی آ کے ملتا تھا تو ڈسکس کرتے. کبھی آپ نے کوئی واقعہ پڑھا ہو کہ آپ نے ابو بکر آپ کے بچپن کے فرینڈ تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو بکر سے بیٹھ کر ڈسکس کیا ہو کہ ابو بکر انہوں نے یہ تو بڑا برا کیا؟ کبھی ایور ان ہز لائف کبھی نہیں کیا ہے نا، کبھی نہیں کیا. کیونکہ جب صبر کیا تو ذکر کیا کر دیا، جب صبر کر لیا تو تذکروں سے فائدہ. جب میں نے اللہ کی خاطر سہا تو کسی پر کیا احسان؟ کوئی احسان نہیں. میں جو کر رہی ہوں اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کر رہی ہوں. جب ہم یہ سوچ ذہن میں پیدا کر لیتے ہیں تو پھر سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. اور صبر ایک عظیم سہارا ہے. اور یاد رکھیں صبر کا اجر کتنا ہے؟ بے حساب، بے حساب.
اللہ رب کریم نے کہا صبر کا اجر بے حساب ملے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا عین الصابرین، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ گروہ کھڑا ہوگا ان کے ہر زمانے کے جو صابر ہیں. تو ان کے لیے کہا جائے گا آج اپنے لیے جنت کی جو نعمتیں لینا چاہتے ہو اپنی مرضی سے منتخب کر لو. تو پھر آ کر وہ نعمتیں سلیکٹ کریں گے. تو دیکھنے والے کہیں گے کہ کاش ہماری کھال دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور ہم اس پہ صبر کرتے اور ہمیں آج یہی بدلہ ملتا. ایک بات نوٹس فرمائیے، جتنے اسلام کی عبادات ہیں ان کی اجر پتہ ہے آپ کو، نماز کا، حج کا، زکوٰۃ کا، روزے کا کیا اجر ہے؟ اللہ نے کہا اس کا اجر میرے اور بندے کے مابین ہے. کیوں؟ وجہ روزہ بھی صبر ہے نا. کھانا پینا موجود ہے مگر نہیں کھا رہے، سیکشل ریلیشن بیوی میاں بیوی کا جو ہے وہ بس میں ہے مگر نہیں کر رہے، تو صبر ہے نا. تو اللہ نے کہا اس کا اجر بھی سرپرائز ہے، سرپرائز اجر ہے، جب دوں گا تب بتاؤں گا کیا ملے گا. تو یہ جو سرپرائز گفٹس ہے نا یہ صابرین کے لیے. تو چاہتے ہیں تو صبر کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے. لہٰذا صبر مانگنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبر مانگتا ہے اسے صبر عطا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ صبر مجبوری کا نام نہیں ہے. صبر تو ہے، میرے اندر قوت ہے مگر میں برداشت کر رہی ہوں اس لیے کہ میرا مقصد اس سے دین کی ترویج ہے، اشاعت ہے اور اللہ کی رضا کا حصول ہے. انشاءاللہ العزیز جب اس سوچ کے ساتھ اصل معنوں میں صبر کریں گے تو دین کے کام کی بھی ترقی ہوگی اور آپ کے درجات میں بھی ترقی ہوگی. اللہ رب کریم ہمارے کام کو قبول کرے، ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صابرین میں شامل کرے اور ہمیں صبر جمیل کی توفیق دے. آمین. کوئی سوال ہو تو پوچھیے. آج سورہ یونس ختم ہو گئی. ساری سورہ ہی انتہائی خوبصورت ہے مگر اس کی جو آخری آیتیں ہیں اس قدر شدید ہیں، اس قدر شدید ہے کہ آپ یقین کیجئے اتنی طویل بات کے بعد بھی میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس کے متعلق بات کروں. اور جب بھی میں نے اس حصے کو پڑھایا کبھی بھی مجھے وہ سیچوریشن لیول نہیں ملا کہ میں کہوں نہیں اب اس کے بارے میں ڈسکشن بند ہو جانی چاہیے. ان آیتوں کے اتنے پہلو ہیں کہ جتنا ڈسکس کیا جائے اتنا کم ہے. وہ اقبال جیسے دل کے بارے میں کہتے ہیں نا، ہے ہزاروں اس کے پہلو رنگ ہر پہلو کا اور سینے میں ہیرا کوئی ترشا ہوا رکھتا ہوں میں. تو وہ ان آیتوں پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے. اس قدر حسین ہے اور اس قدر بلیغ ہے، اس قدر بلیغ ہے، بلاغت اتنی ہے ان کے اندر کہ اللہ پر قربان جائیں اللہ ہی ایسی بلاغت والا کلام دے سکتے ہیں، بندے کے بس میں نہیں. تو میری یہ خواہش ہے اور آپ سے میری یہ فرمائش ہے کہ آپ ان آخری آیتوں کو یاد کر لیں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے، یعنی سم ٹائم جیسے کہتے ہیں کہ کبھی ہمیں یاد نہیں ہوتی، بعض جینونلی ایج کی وجہ سے اس طرح کے مسائل ہیں. یہ آیت نمبر 104 سے قل یا ایھا الناس سے آیت نمبر 109 تک 6 آیتیں ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ ان کو یاد کر لیں. اور اگر آپ ایج فیکٹر سے یا کسی ریزن سے یاد نہیں کر سکتے تو ان کا ترجمہ اور نمبر یاد کر لیں. یہ آپ کو زندگی میں بہت سارے مقامات پر بہت کچھ فائدہ دیں گے. تو اللہ رب کریم آپ کو علم کے ساتھ برکت عطا کرے اور نفع بخش بنائے ہمارے علم کو ہمارے لیے. اس اہم موقع پر ایک خاص بات میں پھر آپ کو یاد دہانی کرانا چاہوں گی، تذکیر کرانا چاہوں گی، اگرچہ یہ بات بہت دفعہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے روز کوئی اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکے گا 5 باتوں کا جواب دیے بغیر. زندگی کیسے گزاری، جوانی کن کاموں میں صرف کی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر لگایا، اور جو علم سیکھا اسے کتنا اپنایا. ٹھیک ہے. تو علم کا تقاضا ہے اس پر عمل کرنا، ہر علم کا تقاضا. جب آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو اشارے جو ہیں ٹریفک لائٹس وہ بھی تو سیکھتے ہیں نا.
تو اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے نا. تو لہٰذا علم کا تقاضا ہے، علم کی عزت کا تقاضا ہے اس پر عمل کرنا. جس علم کی آپ عزت کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں نا. لہٰذا آپ ڈاکٹرز پر بھروسہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے فلاں چیز بچے کو کھلانی بند کر دو. فار ایگزامپل پچھلے دنوں میری نواسی بیمار تھی تو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو وہ تقریباً 6 سال کے، تو ڈاکٹر نے کہا اس کو دودھ بالکل نہیں دینا، بالکل نہیں دینا، ملک پروڈکٹس بھی نہیں دینے. اب نارملی ہم کبھی بھی بچے کو دودھ نہ دیں یہ سوچ نہیں سکتے، مگر انہوں نے بند کیا تو پھر ٹوٹل بند کر دیا، کیونکہ ہم اس علم کی عزت کرتے ہیں جس کا نام میڈیکل سائنس ہے. ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں تو عمل کرتے ہیں. کوئی اور کہے گا تو کبھی مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. لیکن ڈاکٹر نے کہا فوراً مانا اور اس پر سختی سے عمل بھی کیا. اگر ہم قرآن کی عزت کرتے ہیں، قرآن پر بھروسہ کرتے ہیں تو عمل تو آنا چاہیے. یہ میں مانتی ہوں تھوڑا کم تھوڑا زیادہ کا ریشو ہوتا ہے، مگر کچھ چینج تو آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس بات کو یاد رکھیے کہ علم عمل کرنے کے لیے، صرف سٹور کرنے کے لیے نہیں. اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.